الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی سورۃ الطٰہٰ 16ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کی تلاوت کی، اور تلاوت کے بعد میں سو گیا۔ خواب میں فرشتوں نے مجھے دکھایا کہ جو آپ نے تلاوت کی ہے اس سورت کی، ہر سورت کی ہر آیت پر آپ کو اتنا اجر و ثواب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری تلاوت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، مگر پریشانی اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ساری آیات کا اجر و ثواب میرے نامہ اعمال میں ہے، مگر ایک آیت کا ثواب مجھے نظر نہیں آیا۔ میں چونک گیا، گھبرا گیا، تو میں نے خواب میں فرشتوں سے پوچھا کہ ساری سورت کی ہر آیت پر مجھے اجر و ثواب ہے جو آپ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، مگر ایک آیت پر اجر مجھے نظر نہیں آیا۔ تو فرشتوں نے بڑی عجیب بات جواب میں عرض کی، فرمایا بات یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو اس دوران آپ کے قریب سے ایک صاحب گزرے، تو جب وہ صاحب گزر رہے تھے جس آیت کی تلاوت آپ کر رہے تھے تو اندر سے جذبہ یہ بنا کہ یہ آدمی میری تلاوت کو سنے، اور بڑی اچھی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ تو بڑے نیک آدمی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ تھوڑی سی نیت کے اندر جو فتور اور فساد آیا ہے اس کی وجہ سے آپ کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ تو عزیزو، یہ کتنا حساس مسئلہ ہے کہ نیکی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نبوت کے لیے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اگر نیکی کے پیچھے یہ جذبات کام کر رہے ہیں تو پھر انسان پہاڑوں جیسا پیسہ بھی اگر اللہ کے راستے میں لگا دے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر 1 روپیہ کسی کو پتہ نہیں اللہ کے نام پہ دیا ہے وہ اتنا کام کر سکتا ہے جو لاکھوں میں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، جب اللہ کے حکم سے توفیق مل جاتی ہے پھر وہ نیت کے اندر فساد لاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ نیک ہیں وہ نیکی کر کے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، شکریہ کی امید نہیں رکھتے، بدلے کی امید نہیں رکھتے کہ اس کے ساتھ میں کروں گا مجھے بدلہ ملے گا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، اس کی نیکی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں جب اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملے تو ہمیں اپنی نیت بھی خالص کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم السلام۔